فار ایگزامپل کل کو یہ بند کر لیا پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا علی بھائی چانسز ہیں بند ہونے کے پرتگال ڈاکومنٹ؟ کیونکہ ابھی یوکرائن کا بند کافی آیا ہوا ہے, یوکرین کا بہت آ گیا, بہت آیا ہوا ہے ادھر پرتگال میں, تو اسی وجہ سے چانس بہت زیادہ ہے کہ یہ کلوز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے جو ابھی جیسا میرا دوست یو کے پہ رہتے ہیں, جرمنی, فرانس, بیلجیم میں رہتے ہیں, کوئی بھی کنٹری یورپین کنٹری میں رہتے ہیں, ان کو کوشش کرنا چاہیے اپنا ڈاکومنٹ پہلے بناؤ, اپنے آپ کو یورپ میں لیگل کر لو. پیسہ تو زندگی بھر کمائیں گے, پیسے کوئی چیز نہیں ہوتا ہے, پیسہ آتے جاتے رہتے. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری میری بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کے لیے جو باہر کنٹری میں جیسا کہ جرمنی, بیلجیم میں رہتے ہیں, وہ لوگ یورپ میں رہ کے نہیں, انہوں نے عادت ہو جاتا ہے, وہ پھر پاکستان نہیں جا سکتے, وہ ادھر جا کے رہ بھی نہیں سکتے. میں نے دیکھا ہے, صحیح بات. بالکل, تو ان کو چاہیے کہ ادھر آ جائیے, اپنا ڈاکومنٹ بنائے اور بنائے لیگل طریقے سے بھائی. ٹھیک ہے, کس سے انفارمیشن لے لو, یہ بہت سمپل ہوتا ہے, اس کا بہت سمپل. اور دوسری بات میں اور آپ لوگوں کو ایک چیز کا اور آپ کو بتا دوں کہ ادھر آ کے ابھی بندہ نیا آتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے جی میں کوئی 20,000 یورو ہوتا ہے, کوئی 30,000 ہوتا ہے, اس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ بولتا ہے کہ میں بزنس اوپن کروں گا. بھائی اس کا کوئی چانس نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک تیرے پاس ریزیڈنسی نہیں آئے گا نا تب تک تو بزنس نہیں کر سکتے ہو. دوسری بات, آپ نے جب بزنس شروع کرو گے نا, کسی کے نام پہ کر لے, وہ آپ کو بلیک میل کرے گا. ٹھیک ہے, جس کے نام پہ فار ایگزامپل آپ کا میرے پاس ریزیڈنسی, آپ میرے نام پہ اوپن کیا بزنس, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیسا پروف کر سکتے ہیں میرا بزنس ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں, لوگ اس طرح بھی چیٹ ہوتے ہیں. بالکل, بہت ہوتی ہے اس طرح, یہ تو نارمل ہے ادھر. تو آپ کوشش کریں میرا بھائی, کوئی بھی بھائی ادھر آ جائے, کسی کے نام کے اوپر بزنس اوپن نہ کر لیجیے. ٹھیک ہے, اس کے کیونکہ وہ بعد میں نہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. گورنمنٹ کے پاس جاؤ گے, آپ کو اس کو کیا پروف دے گا کہ میرا پیسہ تھا؟ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس کے نام پہ تھا. میرے دوستو بالکل صحیح بات کی انہوں نے. میں نے ایک چیز اور یہاں پہ یہ بھی دیکھی کہ بہت سارے پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے ہمارے پیارے بھائی جب یہاں آتے ہیں پیسہ لے کے اور یہاں کاغذات اپلائی کر دیتے ہیں, ان کا TRC بھی نہیں آتا, اور وہ کسی کے نام پہ بزنس کھول لیتے ہیں. جس کے نام پہ کھولتے ہیں وہ کچھ دنوں بعد ان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ آن پیپر تو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے وہ بندہ جس کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے کوئی بھی بزنس کھولنے کے لیے. تو جس پہ وہ بھروسہ کرتا ہے وہی اس کو چیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا علی بھائی, آپ کے ماشاءاللہ یہاں ہوٹلز بھی ہیں, آپ ماشاءاللہ ریسٹورنٹس بھی ہیں, تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے میرے یوٹیوب کے جو بھائی آ رہے ہیں میں ان کو آپ کا لنک دوں گا, تو پلیز اگر جس کی ہو سکے نوکری میں آپ پلیز مدد کیجیے گا. ٹھیک ہے, اور جس طریقے سے جو لوگ مجھے کانٹیکٹ کریں گے میں آپ کا نمبر بھی دوں گا, تو پلیز آپ ان کی مدد کیجیے گا. ٹھیک ہے, ہم ادھر ہی رہتے ہیں کیونکہ میرا 8 سال ہو گیا, میں ادھر رہتا ہوں, پھر میں کئی اور ملکوں پہ بھی کام میرا ہوتا ہے, میں ادھر بھی جاتے رہتا ہوں. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا سب بھائی جو بھی ادھر میرا ایشین, جو بھی انڈین ہے, پاکستانی ہے, بنگلہ دیشی, نیپالی, واٹ ایور, نو پرابلم, بٹ ادھر آ جائے, کوشش کر لے آپ لوگ نہیں ہے لیگل طریقے سے اپنا کام اسٹارٹ کرے. ٹھیک ہے, ادھر نارملی نہیں ہے, گورنمنٹ کا ایک سیلری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جب ایشین بندے سے کام کر لو گے وہ آپ سے 14 گھنٹہ کام لے گا. ٹھیک ہے, کسی سے 15 بھی لیا ہے ادھر. ٹھیک ہے, لیکن وہ سیلری آپ کو نہیں ملے گا جو 15 گھنٹے کا. جو آپ یورپین بندے سے کام کرتے ہو, اس کے ساتھ کام کرتے ہو, وہ بندہ آپ کو صحیح طریقے سے پیسہ دیتا ہے, چور نہیں ہے وہ. جی 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 بالکل. تو آپ کو وہ سارا سسٹم سیدھا, اور آپ کو ٹیکس میں وہ کوئی چیٹنگ نہیں کرے گا, کیونکہ ایشین کا کوئی پتہ نہیں, وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے آپ کا, پتہ بھی نہیں چلتا پیچھے ٹیکس نہیں جا رہا. اچھا ایک چیز علی بھائی اور بتائیں, وہ یہ سوال مجھ سے بہت پوچھا جاتا ہے, ہر آدمی مجھ سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ وہ کون سے ایسے خاص کام ہیں کہ ہم وہ پاکستان سے سیکھ کر آئیں, کیونکہ آپ پرانے ہیں تو آپ بہتر بتا پائیں گے کہ جو بندے پاکستان سے یہاں آتے ہیں, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, وہ کون سے ایسے کام ہیں وہ سیکھ کر آئیں تو ان کو یہاں پہ آتے ہی کام مل جائے گا, مدد ہوگی. اچھا, میں یہ 3-4 کام اس طرح ہے, آپ جب لسبون پہ لینڈ ہو جاؤ گے آپ کو دوسرے دن اس کا جاب مل سکتا ہے. وہ ایسا کام ہے جیسا کہ آپ کوئی الیکٹرانک, مطلب جیسا کہ نہیں یہ فریج ہو گیا, یہ ہو گیا, ان کا کام آپ کو آ جائے. شیف کا کام آتا ہو, شیف کا کام ہو گیا, ہیئر کٹنگ کا کام, ہیئر کٹنگ کا کام بہت ہے یہاں, میکینک ہو, کوئی بھی مطلب آپ کو نہیں ہے, موبائل, ہاں موبائل کا بھی, لیکن موبائل کا پھر آپ کو ایشین بندوں کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, پھر وہی حساب ہو جانا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا, پھر وہی سسٹم ہونا ہے آپ کے ساتھ. تو آپ کوشش کر لیں کوئی ایسا اپنے آپ ڈپلوما بھی لے کے آ جاؤ, وہ آپ کو بہت بہتر ہے, آپ ڈپلوما لے کے آ جاؤ گے. ادھر کنسٹرکشن کا کام میں آپ کوئی ٹائلوں کا کاریگر ہوتا ہے, کوئی کالے پینٹ کا کاریگر ہوتا ہے, بہت سے وہ ہوتا ہے, تو اس کا فرنیچر کا کاریگر ہوتا ہے, ویلڈنگ کا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے, مطلب کسی بھی اسکل ورکر کے لیے یہاں پہ کام ہر جگہ مل جاتا ہے. بالکل بالکل, یہ تو پورا یورپ میں جدھر بھی جاؤ گے نا آپ کو اس کا جاب مل سکتا ہے. کیونکہ جو جو دوست لوگ ہیں وہ پاکستان سے آتا ہے, کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے, کوئی آتا ہے, یک دم مت آ جائے ادھر, کیونکہ آپ نے آنا ہے تو آپ ادھر سے کوئی اسکل سیکھ لے. پہلے آپ اسٹوڈنٹ بھی ہو, آپ کوشش کر لے, کوئی آپ نے نہیں ہے کوئی, ہاں ٹیکنیکل کام سیکھ کے ادھر آ جائے تو بہتر ہوگا. کیونکہ آپ یا ڈائریکٹ آ جاتے ہیں نا, وہ پھر اس سے آپ وہ کس جگہ میں بھی جب چلا جاتا ہے بالکل کورے ہوتے ہیں, ہاں اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا اسکل کیا ہے, آپ کے اندر کیا ایکسپیرینس کیا کس چیز کا, تو وہ بولتا ہے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ہیلپر ایسا ہر بندے کو نہیں رکھتے. تو اس سے میرا بھائی بہتر ہوگا, آپ کوئی بھی بھائی ادھر آ رہے, کوئی اسکل اپنے اندر نہیں ایسا کوئی, وہ سیکھ کے آ جائیے. سیکھ کے آ جائیے کہ بھائی ادھر آ کے نہیں آپ کو پرابلم نہ ہو جائے جاب. اچھا کوئی بھی بندہ جب نیا آتا ہے
تو اس کو یہاں پہ سنبھلنے میں تقریباً آپ کو لگتا ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ کوئی 2-3 مہینے لگتے ہیں سنبھلنے میں یا؟ دیکھ بھائی آپ جس جگہ پہ بھی جاؤ گے ٹائم تو لگ ہی جاتا ہے آپ کو سمجھنے میں اس جگہ پہ کیونکہ ہم لوگ بھی جب آیا تھا ہمیں بھی سمجھنے میں 3-4 مہینہ لگا تھا ادھر، ٹھیک ہے، اس ماحول سے آپ کو ایڈجسٹ کرنا تو بہت ہمیں وہ ہو گیا تھا، لیکن وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ جب ادھر آتے ہو آپ کو آٹومیٹکلی پتہ لگتا ہے کیونکہ ایشین بہت بندے ادھر ہوتا ہے، آپ کو ایریا کا بندہ آپ کو مل جاتا ہے، پرانا ادھر مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. خاص کر کے اپنے ایریا کے بندے سے بھی نہیں دور رہو تو بہتر ہوگا آپ لوگوں کو. میری مثال موجود ہے اب. ہاں بالکل، تو اس سے بہتر ہے آپ ان سے بھی دور رہو. ہمیشہ آپ کا مدد نہیں وہی بندہ کرے گا جو آپ کو پہچانتا نہیں ہے، وہی آپ کا مدد کرے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ ادھر آ جاؤ گے 3-4 مہینے میں آپ کو سارا سسٹم کا پتہ چلنا ہے کہ ادھر چلتا کیا ہے، کس طرح یہ ڈاکومنٹ آپ کا سیدھا ہو جاتا ہے، کیا سسٹم سے آپ کو نہیں ہے کارڈ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹیکس آپ کا کس حساب سے جانا چاہیے، یہ ٹیکسوں کا کیا سسٹم، کیونکہ ادھر آ کے بعضی لوگ نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ لسبن لینڈ ہو گیا اگلے دن ہم لوگ کارڈ اٹھا لیتے. لوگوں نے اس طرح بنایا ہوا ہے، کیونکہ میں بہت سے میرا دوست تھے، ان کے بھائی ہوتے ہیں، ان کے کزن ہوتے ہیں، وہ دوسرے کنٹریز میں رہتے، وہ مجھے کال کرتے اس کے بارے میں، یار ہمارا بھائی ادھر رہتا ہے پلیز اس کے واسطے ہم کچھ کر لیں. تو میں اس کو بولا بھائی ادھر ایسا کوئی سین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو لیگل ادھر ٹیکس دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. 1 سال آپ ٹیکس دے دو، اس کا بھی پھر پتہ نہیں ہے، وہ جب آپ کو میل کریں گے وہ آپ کی لک ہے، آپ کی قسمت ہے. تقریباً آج کل کتنا ٹائم لگ رہا ہے کارڈ آنے میں؟ بھائی ابھی تقریباً لگتا ہے 1.5 سال تو لگ ہی جاتا ہے. 1.5 سال تقریباً لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ پاکستان سے جو لوگ آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں یا انڈیا سے بنگلہ دیش سے، آپ ان کو بولیں گے اس کنٹری میں آنا چاہیے اپنے بہتر مستقبل کے لیے؟ جی میں بولوں گا، لیکن اس ادھر یار میں تو اس طرح نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پھر ادھر آ کے پھر بولیں گے کام نہیں مل گیا ہمیں، یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے. آپ خود کیونکہ یہ کورونا آ گیا نا، کورونا کی وجہ سے ادھر بہت مسئلہ ہو گیا، کیونکہ یہ اتنا ڈیولپ کنٹری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے نہیں ہے، میں اس تک کسی کو گارنٹی بھی نہیں دے سکتا. ہاں ڈاکومنٹ کا میں گارنٹی ضرور دے سکتا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ دے دیتا ہے، یہ کنٹری ڈاکومنٹ دے دیتا ہے میرے دوست. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں اپنا بہتر مستقبل کے لیے تو علی بھائی گارنٹی نہیں لے رہے ہیں آپ کی، آپ خود آئیں، آ کے دیکھیں، اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پھر یہاں رکیں ورنہ واپس چلیں. نہیں اس کا نہیں، میں کام کا گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں کہ آپ آ جاؤ آپ کو اگلے دن ادھر کام مل سکتا ہے. لیکن لائف تو بہتر ہے نا یہاں؟ لائف بہت اچھا ہے کیونکہ یہ اتنا ایکسپینسو کنٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسا جرمنی ہے، بیلجیم ہے، فرانس ہے، وہ ایکسپینسو کنٹری ہے، تو بڑا چیپ کنٹری ادھر نہیں ہے. آپ لوگ بہت سستا ہے ہر چیز، آپ لے لو سروائیو کر سکتے. میں آپ کو بولا نا، آپ نے 150 سے لے کر نہیں 200 تک نہیں ہے، آپ کا گھر کا سسٹم سیدھا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے گھر کے اندر کھانا کھاؤ گے، آؤٹنگ نہیں کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، آپ کا زیادہ سے زیادہ 50 یورو 55 یورو آپ کا کھانے کا خرچہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنا گزارا کر سکتے ہو. تو آپ پھر 2-3 منتھ کے اندر نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو خود بخود نہیں، آپ کو سسٹم، آپ کو راستہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ آگے نہیں ہے، آپ کو اچھا سیلری سے آپ کو جاب مل سکتا ہے. ٹھیک ہے علی بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. اور یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. انشاءاللہ جو مجھ سے کانٹیکٹ کرے گا میں کوشش کروں گا، آپ کے پاس ویکینسی ہوگی تو آپ ان کو پلیز کام دیجیے گا. اور کوئی لاسٹ ورڈ اگر آپ اپنا کہنا چاہتے ہیں اپنے پاکستانی بھائیوں کو، انڈین بھائیوں کو، بنگلہ دیشی بھائیوں کو، تو وہ پلیز ذرا اسکرین پہ دیکھ کے بتائیے. نہیں لاسٹ میں اپنے دوستوں کو بولوں گا بھائی جو پرتگال میں جو بھی بھائی آ جائیں، ٹھیک ہے، چاہے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائے. لیکن اپنے دیسیوں کے ہاتھ پہ نہیں جانا ہے. آپ نے ہمیشہ کوشش کر یورپین بندوں کے ساتھ، پرتگیز لوگوں کے ساتھ نہیں ہے آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ لوگ آپ کو نہیں ہے اچھا جاب دیں گے اور اچھا سیلری دیں گے اور آپ کا ڈاکومنٹ وقت پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہو گیا. تو اپنے ایشیا سے جتنا دور رہو گے اتنا آپ سکسیس ہو جاؤ گے، جتنا ان کے پاس رہو گے، ان کے ساتھ رہو گے، آپ کو نقصان ہی نقصان ہے. یہ میرا سب بھائیوں کو پیغام ہے. اوکے، اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ علی بھائی، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے میرے ویورز، میں نے آج بھی ایک کامیاب آدمی سے آپ کا انٹرویو کروایا، ان کی باتیں آپ کو سنوائی. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ہاں پلیز، میں دیکھیں کبھی اپنی ویڈیو میں نہیں بولتا لیکن اس بار بولوں گا، اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، کیونکہ ضرور کر لیا کریں. ہاں کیونکہ دیکھیں میں بھی اپنا بہت قیمتی ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو یہاں اویئر کر رہا ہوں، بغیر کسی پیسوں کے اور بغیر کسی لالچ کے. اپنا بہت خیال رکھیں. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ